کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا؟ مسلمان کمزور ہو چکے تھے اور دشمن نے مسجد اقصی تک پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کا ایک سپہ سالار، جس کا نام سن کر دشمن کے دل کانپ جاتے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی تھے۔ آخر وہ کون تھے؟ انہوں نے ایسی کون سی حکمت عملی اختیار کی جس سے بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کو مل گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں کہ صلاح الدین ایوبی کی حیران کن کہانی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ سن 199 میں صلیبی افواج نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ایسا ظلم کیا کہ تاریخ آج بھی اس کو یاد کر کے کانپ اٹھتی ہے۔ گلیوں میں خون بہہ رہا تھا، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے اور مسجد اقصی پر صلیبی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ مسلم دنیا بکھری ہوئی تھی، ہر حکمران اپنی حکومت بچانے میں لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بیت المقدس ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے چھن گیا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، اسی دور میں ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر تاریخ بدلنے والا تھا۔ 1137 میں تقریت نامی شہر میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب، جو بعد میں دنیا میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے والد ایک بہادر سپاہی تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو شروع سے ہی دین، علم اور بہادری کی تعلیم دی۔ صلاح الدین بچپن سے ہی نرم دل اور بااخلاق تھے۔ وہ نہ صرف ایک بہادر سپاہی بننا چاہتے تھے بلکہ ایک سچا مسلمان بھی بننا چاہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور صلاح الدین جوان ہو گئے۔ انہوں نے عظیم مسلمان جنرل نور الدین زنگی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ یہ وہ شخص تھے جو مسلمانوں کو دوبارہ متحد کرنا چاہتے تھے۔ صلاح الدین نے جنگی حکمت عملی، قیادت اور صبر سب کچھ اسی دور میں سیکھا۔ چند سالوں میں ہی وہ ایک زبردست سپہ سالار بن گئے۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا جب انہیں مصر کا حکمران بنا دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹ لی۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوگے بیت المقدس واپس نہیں مل سکتا۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مصر، شام اور ارد گرد کے علاقے کو ایک طاقتور سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اب مسلمان پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، لیکن اصل مقصد ابھی باقی تھا۔ سن 1187 میں وہ دن آیا جس کا مسلمان برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ تھی جنگ حطین۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوج کے خلاف ایک زبردست حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے دشمن کو پانی سے دور میدان میں لا کر گھیر لیا۔ گرمی شدید تھی، پانی ختم ہو چکا تھا اور صلیبی فوج کمزور پڑنے لگی۔ پھر صلاح الدین کی فوج نے حملہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ صلیبیوں کی بدترین شکست تھی۔ اسی جنگ کے بعد بیت المقدس کا راستہ کھل گیا۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ پورے عالم اسلام کی نظریں اس شہر پر تھی۔ چند دن کے محاصرے کے بعد آخرکار شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ 1187 کا سال تھا۔ تقریباً 90 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن یہاں ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ جب صلیبیوں نے یہ شہر فتح کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے دشمن کو امان دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاریخ انہیں انصاف اور رحم کا بادشاہ کہتی ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے یورپ میں ہلچل مچ گئی۔ جب یورپ کے بادشاہوں کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں نے بیت المقدس دوبارہ حاصل کر لیا ہے تو انہوں نے ایک اور بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس جنگ کو تاریخ میں تیسری صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں یورپ کے 3 بڑے بادشاہ شامل تھے۔ ان میں سب سے مشہور بادشاہ تھا رچرڈ دی لائن ہارٹ۔ یہ ایک بہادر اور خطرناک جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اب میدان میں 2 عظیم سپہ سالار آمنے سامنے تھے، ایک طرف صلاح الدین ایوبی اور دوسری طرف رچرڈ۔ کئی مہینوں تک شدید جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اس جنگ میں ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ صلاح الدین صرف ایک بہادر جنگجو ہی نہیں بلکہ وہ اخلاق اور انسانیت میں بھی عظیم تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار جنگ کے دوران رچرڈ بیمار ہو گیا۔ جب یہ خبر صلاح الدین کو ملی تو انہوں نے اپنی ذاتی طبیب اور دوائیں اس کے پاس بھیج دی۔ یہ ایسا کردار تھا جس نے دشمن کو بھی حیران کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور انصاف صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ یورپ میں بھی مشہور ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ بہت سے یورپی مورخ بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھا۔ کئی سالوں تک اسلام کی خدمت کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے۔ سن 1193 میں دمشق کے شہر میں اس عظیم سپہ سالار کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے خزانے کو دیکھا گیا تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود ان کے پاس ذاتی دولت تقریباً نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں گزار دی۔
सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी हमें एक बड़ा सबक देती है। अगर एक शख्स ईमान मजबूत करे, अखलाक के साथ काम करे और मुसलमानों को मुत्तहिद करे तो वो पूरी तारीख बदल सकता है। आज भी उम्मत मुस्लिमा को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लीडर की ज़रूरत है। अगर आपको इस्लामी तारीख के ऐसे ही अजीम वाक़यात पसंद है तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस्लामी तारीख के ऐसे राज मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो।